اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا اللہم بلغنا رمضان آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم سب کی رمضان میں کی گئی ایک ایک لمحے کی عبادت کو اور محنت کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا آمین۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے الحمدللہ سورہ الکہف کا آغاز کیا تھا اور اس میں ہم نے ایک واقعہ، ایک قصہ ہم پڑھ چکے ہیں اور وہ ہے اصحاب کہف کا۔ اس سورہ میں دراصل 4 واقعات یعنی 4 قصے بتائے گئے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں اگر کہیں کہ 4 آزمائشوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ ایک تو ایمان کی آزمائش، دولت کی آزمائش، علم اور اختیارات کی آزمائش کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے ہیں، اور ہم پہلا قصہ ایمان کی آزمائش کے متعلق اصحاب کہف کا پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے ایمان کو بچا کر دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اپنے ایمان کو بچایا اور اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوسرے قصے کا آغاز کریں گے اور یہ ہے باغ والوں کا قصہ۔ اس میں دولت کی آزمائش بتائی گئی ہے اور اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ خوشحالی اور بدحالی اللہ کی دین ہے، اور دولت کو کبھی بھی اپنے لیے آزمائش نہیں بننے دینا چاہیے اور نہ ہی تکبر کرنا چاہیے۔ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ضرور کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ آج کے ہم لیکچر میں اس کے متعلق بھی پڑھیں گے۔ آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عَنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ آپ ان سے ان 2 آدمیوں کی مثال بیان کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے تھے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی، اور ان دونوں کے درمیان قابل کاشت زمین بنائی تھی۔ یہ دونوں باغ اپنا پھل پورا لائے اور بارآور ہونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی تھی۔ اس سے ان درختوں کا پھل ملتا رہا تو ایک دن وہ گفتگو کے دوران اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میں تجھ سے مالدار بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں۔ یہی کہتے کہتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اور درا حالی کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا، اور کہنے لگا، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے، اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر مجھے اپنے رب کے ہاں پلٹا کر لے جایا بھی گیا تو میں یقیناً اس سے بہتر جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران اسے کہا، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا، پھر تجھے پورا آدمی بنایا؟ رہی میری بات تو میرا پروردگار تو اللہ ہی ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ وہی ہوتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کا کچھ زور نہیں۔ بھلا دیکھو، اگر میں مال اور اولاد میں تم سے کمتر ہوں تو عین ممکن ہے کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے، اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے، اس کا پانی گہرا چلا جائے اور تو پانی نکال بھی نہ سکے۔ آخر یوں ہوا کہ باغ کے پکے ہوئے پھل کو عذاب نے آ گھیرا، اور جو کچھ وہ باغ پر خرچ کر چکا تھا اس پر اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وہ باغ انہی ٹیٹیوں پر گرا پڑا تھا۔ اب وہ کہنے لگا، کاش میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔
اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی اور وہ خود بھی اس آفت کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ مکمل اختیار تو اللہ برحق کو ہے، وہی اچھا ثواب دینے والا اور انجام بخیر دکھانے والا ہے۔ اب یہاں پر باغ والوں کا قصہ بتایا گیا ہے۔ ان میں 2 اشخاص تھے، ایک جو تھا وہ کافر و مشرک تھا اور 2 باغوں کا مالک تھا، اور ان آیات میں باغوں کی بہار کا منظر بھی پیش کیا گیا ہے، یعنی ان دونوں کے درمیانی حصے میں کھیتی باڑی ہوتی تھی اور غلہ اگتا تھا، ارد گرد پھلدار درخت تھے، پھر ان باغوں کی 4 دیواری کھجوروں کے درختوں کی تھی جن پر انگور کی بیلیں بھی چڑھی ہوئی تھیں۔ ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری تھی جو انہیں سیراب کرتی تھی اور آپس میں ملاتی تھی۔ زمین زرخیز و شاداب تھی اور لہٰذا پھلدار درخت بھی بھرپور پھل لاتے اور غلہ بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتا تھا۔ گویا اس شخص کو بیٹھنے کے لیے ٹھنڈی چھاؤں، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی، کھانے کو بے انتہا غلہ، پھل اور دیکھنے کو خوشنما منظر سب کچھ موجود تھا جس پر وہ پھولا نہ سماتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے باغ کے پاس کھڑا تھا کہ اس کے مفلس ہمسایہ کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے اپنی شیہی بگاڑنے شروع کر دی اور کہنے لگا کہ جیسی زندگی تم گزار رہے ہو میں بہرحال تم سے بہتر ہوں، مالدار بھی ہوں اور اولاد بھی کافی ہے۔ یہی باتیں کہتے کہتے وہ اپنے ہمسائے کو لیے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے اس باغ پر اتنی محنت کی ہے اور ایسے انتظامات مکمل کر دی ہیں کہ کم از کم میری زندگی میں تو یہ باغ اجڑ نہیں سکتا، اور جس قیامت کی تم باتیں کرتے ہو، کیونکہ وہ مومن شخص تھا، اول تو مجھے اس کا یقین ہی نہیں، اور اگر قائم ہوئی بھی جیسا کہ تم کہتے ہو تو جس خدا نے مجھ پر اس دنیا میں اتنی مہربانی اور اپنا فضل کیا ہے، آخر وہ اس زندگی میں مجھ پر کیوں فضل نہیں کرے گا اور مجھے کیوں تباہ کرے گا؟ اور یہی نظریہ جو تھا وہ قریش کے سرداروں کا بھی تھا۔ ان آیات میں دراصل دنیا دار لوگوں کے اس غلط نظریے کی تردید کی گئی ہے کہ اگر انہیں اس دنیا میں آسودہ حالی مہیا ہے تو یہ اللہ کی ان پر خاص خوشنودی کی دلیل ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت آزمائش میں پڑے ہوتے ہیں۔ کیا آیا وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا اس کے نافرمان بن جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جنت تو ہمیں مل ہی گئی ہے، اب اور کون سی جنت ہے جسے حاصل کرنے کی فکر کریں۔ وہ دنیا کی جنت کو خود سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ مشرک مالدار اللہ کی ہستی کا منکر نہیں تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے یہ اسی کی مہربانی ہے۔ البتہ وہ روز آخرت اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا ضرور منکر تھا۔ یہی حال کفار کے سرداران کا بھی تھا، کیونکہ آخرت میں سزا اور جزا کا انکار دراصل اللہ کی صفت عدل کا انکار ہے، اور علاوہ ازیں یہ سمجھ لینا کہ میرا مال و دولت اور شان و شوکت میری اپنی ہی قابلیت کا نتیجہ ہے، میں تو اس کو ڈیزرو کرتا تھا یا کسی کا عطیہ نہیں ہے اور کوئی مجھ سے چھیننے والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مجھ سے چھین سکے۔ یہ سب باتیں حقیقتاً اللہ کی کئی صفات کا انکار ہیں، اور ایسا شخص اللہ کو اپنا آقا، مالک اور فرما روا ہونے کی حیثیت سے نہیں مانتا۔ جب وہ کافر و مشرک اپنے مومن آدمی کے سامنے اپنی شیخیاں بگاڑ چکا تو اس کا ساتھی جو مومن تھا وہ اس کو سمجھانے لگا کہ تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو شیخیاں بگاڑنے اور اپنے آپ کو مجھ سے بہتر ثابت کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرتے اور کہتے کہ یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے، مگر تم نے مجھ پر اپنی برتری ثابت کرنا شروع کر دی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اگر میں تمہارے خیال کے مطابق تم سے مال و اولاد میں کمتر ہوں تو اللہ مجھے تیرے باغوں سے بہتر باغ عطا فرما دے؟ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ تمہارے اس تکبر کی سزا کے طور پر اللہ تیرے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے اور اسے خاکستر کر دے، یا اس نہر کا پانی ہی خشک ہو جائے تو تمہارا یہ ہرا بھرا باغ تھوڑے ہی عرصے میں مرجھا کر ویران ہو جائے۔ اس مومن شخص کے یہ الفاظ کہنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس مومن اور نیک بندے کے یہ الفاظ اس قدر پسند آئے کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر لی اور اس مشرک کو اس کے تکبر اور غرور کی سزا مل کے رہی۔ جن درختوں کے پھلوں اور اپنی پیداوار کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہو رہا تھا اور کفر کے کلمے کہہ رہا تھا، یہ سارے کے سارے باغ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا جس نے اس کو زمین بوس کر دیا اور اس کی موجودہ تیار فصل کا نقصان ہو گیا، اور جو کچھ اس نے باغ پر خرچ کیا تھا سب کچھ ضائع اور برباد ہو گیا۔ اور اب وہ افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے پروردگار کو حقیقی معنوں میں
نفع نقصان کا مالک سمجھا ہوتا۔ اس کے کھڑے کھڑے اور آنکھوں سے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے باغ پر کیسی آفت نازل ہوئی، اور اس وقت وہ اس کا بچاؤ کچھ بھی نہ کر سکا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ تب جا کر اس کو یہ سمجھ، یہ عقل آئی کہ حقیقتاً تو ہر چیز پر اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آیت 45 وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، نیز ان کے لیے دنیا کی زندگی کی یہ مثال بیان کیجیے، جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات گھنی ہو گئیں، پھر وہی نباتات ایسا بھوس بن گئیں جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، ورنہ آپ کے پروردگار کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل چٹیل اور ہموار دیکھیں گے، اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ اپنے پروردگار کے حضور صف بستہ پیش کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا۔ پھر تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت مقرر ہی نہیں کیا تھا، اور نامہ اعمال ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جائے گا، تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ نامہ اعمال کے مندرجات سے ڈر رہے ہیں اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، اس کتاب نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ بڑی، سب کچھ ہی ریکارڈ کر لیا ہے، اور جو کام وہ کرتے رہے سب اس میں موجود پائیں گے، اور آپ کا پروردگار کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر ان آیات میں والباقیات الصالحات کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ مال اور بیٹے جو ہیں وہ محض دنیا کی زینت ہیں، اور ان کو دلچسپی کا سامان ضرور ہیں یہ چیزیں، لیکن ان چیزوں پر ایسا فریفتہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اور آخرت کی زندگی کو بھول ہی جائے اور انہی چیزوں پر تکیہ کر بیٹھے، بلکہ اسے ایسی چیزوں پر امید وابستہ رکھنی چاہیے جو فنا ہونے والی نہیں بلکہ باقی رہنے والی ہیں، اور وہ اس کے نیک اعمال ہیں جن کا بدلہ بھی بہت اچھا ملے گا اور ان پر توقع بھی لگائی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ باقیات الصالحات ہیں۔ اس کے علاوہ علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ والباقیات الصالحات کسی حد تک نیک بیٹیاں بھی ہیں، اگر تو بیٹیاں نیک اور تربیت یافتہ ہوں گی تو ان سے ان کی نسلیں سنور جائیں گی اور دین کو استحکام ملتا ہے۔ بعض دفعہ انسان ایسے نیک اعمال کی داغ بیل ڈال جاتا ہے کہ بعد میں مدتوں لوگ اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے اعمال کا اجر اسے اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، جیسے کوئی شخص نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے، یا کوئی دینی مدرسہ قائم کر جائے، جب تک اس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہے گا اس کو اس کا حصہ ملتا رہے گا اور ثواب بھی پہنچتا رہے گا، یا کوئی رفاع عامہ کا کام کر جائے جیسے کوئی کنواں یا سرائے، ہسپتال یا باغ یا کوئی اور ایسی چیز جو لوگوں کے فائدہ کے لیے وقف کر جائے، یہی چیزیں اس لائق ہیں جس میں انسان کو اپنی کوششیں صرف کرنی چاہیے۔ دنیا کی فانی چیزوں میں غرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور اس میں کسی بھی چیز کو ثبات حاصل نہیں ہے۔ پھر آیات میں پہاڑوں اور زمین کا ذکر کیا گیا کہ جس دن پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑوں جیسی سخت چیزوں پر اللہ کا قانون زوال جاری و ساری ہو جائے گا، اور وہ بھی اپنی جگہ سے اکھڑ کر فضا میں یوں اڑتے پھریں گے جیسے بادل اڑتے پھرتے ہیں۔ زمین کے سب نشیب و فراز ہموار ہو جائیں گے، زمین بالکل ایک چٹیل میدان کی طرح بن جائے گی۔ یہی یوم حشر ہوگا جس میں تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور کوئی متنفس اس حشر سے بچ نہیں سکے گا۔ اور ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب یوم حشر کو انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہ بالکل اسی حالت میں یعنی برہنہ جسم کے ساتھ اٹھیں گے جس میں وہ پہلی بار پیدا کیے گئے تھے، صحیح و سالم وہ پیدا ہوئے تھے، بالکل برہنہ پیدا ہوئے، اسی طرح ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن،
بنا ختنے کے اکٹھے کیے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس طرح تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ ان باتوں کی کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی، اور اس وقت پھر آخرت کے منکروں سے یہ کہا جائے گا کہ جس بات کا تم دنیا میں انکار کرتے رہے تھے، کیا اب وہ بات حقیقت بن کر تمہارے سامنے نہیں آ گئی؟ اور سارے کا سارا حساب کتاب پھر ہوگا، اور مجرم دیکھ لیں گے کہ کس طرح ان کے جرم کی ان کو سزا ملے گی، اور کسی کو کسی کے جرم کی کم یا زیادہ سزا نہیں ملے گی۔ جس نے جتنا عمل کیا ہوگا اس کو اتنا ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور کوئی چھوٹی بڑی چیز اس میں نہیں چھوڑی جائے گی۔ سب کچھ ریکارڈ میں موجود ہوگا، اور ہر چیز ہر انسان کے سامنے لا کھڑی کر دی جائے گی۔ جو کچھ فرشتوں نے ان کا درج کیا ہوگا وہی کچھ ان کے سامنے لایا جائے گا، اور اس کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ آیت 50 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا۔ وہ جنوں سے تھا اس لیے اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی۔ کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ یہ کیسا برا بدل ہے جیسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے تو انہیں نہ اس وقت گواہ بنایا تھا جب آسمان اور زمین پیدا کیے تھے، اور نہ اس وقت جب خود انہیں پیدا کیا تھا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے فرمائے گا ان معبودوں کو تو بلاؤ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، وہ انہیں پکاریں گے تو صحیح، مگر وہ معبود انہیں کوئی جواب نہ دے سکیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا بنا دیں گے۔ اور مجرم جب دوزخ کو دیکھیں گے تو اس وقت انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور اس سے بچاؤ کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالوں سے سمجھایا ہے، مگر انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ اب یہاں پر آیتوں میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ بیان کیا ہے، اور واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالوں سے سمجھایا، مگر انسان ہے کہ اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ اب انسان چونکہ فطرتاً جھگڑالو واقع ہوا ہے، لہٰذا وہ ہر بات میں مشیت الہی کو بہانہ بنا لیتا ہے، حالانکہ انسان کی ہدایت کے لیے اس کی عقل اور اس کے دل کو اپیل کرنے والی بہت سی دلیلیں مختلف پیرایوں میں اور دل نشین انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں، مگر انسان کچھ اس طرح کا جھگڑالو اور ہٹ دھرم واقع ہوا ہے کہ جس بات کو نہ ماننے کا تہیہ کر لے اس پر کئی طرح کے اعتراض وارد کر دیتا ہے، جھوٹے دلائل اور ہیلے بہانوں سے جواب پیش کرتا ہے، بات کا موضوع ہی بدل کر گندم کا جواب چنے کے برابر دیتا ہے، مگر حقیقت کو قبول کر لینا گوارا نہیں کرتا۔ اور انسان کی یہ سرشت صرف ضدی، ہٹ دھرم اور مجرم قسم کے لوگوں میں نہیں ہوتی، بلکہ بعض دفعہ نیکوکار مومن بھی اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے کئی عذر تلاش کر لیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، اور ہم دونوں یعنی میں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے جواب دیا یا رسول اللہ، ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ چاہے گا کہ ہم اٹھیں تو اٹھ جائیں گے۔ یہ سن کر آپ فوراً واپس ہو گئے اور اپنی ران پر ہاتھ رکھ کر فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو پیدا ہوا ہے۔ گویا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قصور کا اعتراف کرنے کی بجائے مشیت الہی کا عذر پیش کر دیا، اور اس اختیار کی طرف توجہ نہ کی جو انہیں اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ آیت 55 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں اس پر ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے استغفار کرنے سے کس چیز نے روک دیا، بجز اس کے کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔
ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں، اور کافی لوگ ان رسولوں سے بے ہدہ دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے حق کو نیچا دکھائیں، اور انہوں نے میری آیات اور تنبیہات کو مذاق بنا رکھا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے اور اپنے وہ سب کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر آپ انہیں راہ راست کی طرف بلائیں بھی تو وہ کبھی اس راہ پر نہیں آئیں گے، اور آپ کا پروردگار بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ ورنہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اگر ان پر گرفت کرتا تو جلد ہی ان پر عذاب لے آتا، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے جس سے یہ لوگ کوئی پناہ کی جگہ نہ پا سکیں گے۔ اور یہ عذاب رسیدہ بستیاں ہیں، جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت معین کر رکھا تھا۔ اب یہاں پر آیتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب ان لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ ایمان لاتے اور اللہ کے آگے استغفار کرتے، اور بجوز اس کے کہ وہ پھر اس بات کے منتظر رہتے کہ ان کے ساتھ بھی پہلے جیسے لوگوں کا معاملہ، یعنی وہی ان کو جیسے پہلے بستیوں پر عذاب آئے تھے وہی ان کے ساتھ بھی آئے، یہ کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور الٹا یہ کہ وہ رسولوں کو بجائے یہ کہ ایمان لانے کے ان کو مزید تنگ کرنے لگے اور ان سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتایا کہ ہم نے رسولوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو بشارت دیں، خوشخبریاں دیں جنتوں کی، اور ڈرائیں ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیں۔ لیکن رسولوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ ان لوگوں کے بے جا سوالات کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی آگے سے معجزات پیش کریں، اور ہر ان کے اس معجزے کا جو وہ مطالبہ کرتے ہیں فوراً ان کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اور مزید یہ بھی بتایا گیا آیات میں کہ یہ جو سوالات یہ لوگ کرتے ہیں اور جن معجزات کا یہ مطالبے کرتے ہیں، اس سے ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ اگر وہ معجزہ دکھلا دیا جائے یا ان کے سوالوں کا جواب دے دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ تو اس جستجو میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح پیغمبر اور اس کی دعوت کو جھٹلایا جا سکے، یا اگر ایسا نہ بھی ہو سکے تو آیات الہی کا مذاق اڑا کر اور مسلمانوں پر کوئی تانے اور پھپتیاں کس کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی وہ لوگ کوشش کرتے تھے۔ اور جب یہ سارے افراد کسی بھی بات پر اڑ جاتے ہیں اور حق کے مقابلے میں جھوٹ اور مکر و فریب کے ہتھ گنڈوں سے کام لیتے ہیں اور حق بات کو قبول کرنے کو تکلیف ہی گوارا نہیں کرتے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر ان آیات میں بھی اور پہلے بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں یا مہر لگا دی ہے، قفل چڑھا دیے ہیں، جس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے دل حق کو قبول کرنے پر قطعاً تیار نہ ہوں گے، اور نہ ہی ان کے کان حق بات سننے پر آمادہ ہوں گے۔ آیت 60 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور وہ قصہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں تو چلتا ہی جاؤں گا تاؤں کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، یا پھر میں مدتوں چلتا ہی رہوں گا۔ پھر جب وہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا ہے۔ خادم نے جواب دیا بھلا دیکھو، جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو میں آپ سے مچھلی کی بات کرنا بھول گیا، یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے آپ سے مچھلی کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ بات یہ ہوئی کہ مچھلی نے بڑے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ بنا لی تھی۔ موسیٰ نے کہا اسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے ہاں سے ایک خاص علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے اس بندے خضر سے کہا کہ اگر میں آپ کی پیروی کروں تو کیا آپ اس بھلائی کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس بندے خضر نے کہا آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکیں گے، اور جس واقعہ کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی معاملہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔
خضر نے کہا اچھا اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں تاکہ میں خود ہی آپ سے اس کا ذکر کر دوں۔ چنانچہ وہ دونوں چل کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے اس لیے شگاف ڈالا ہے کہ کشتی والوں کو ڈبو دو؟ یہ تو تم نے خطرناک کام کیا۔ خضر نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ نے جواب دیا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر گرفت نہ کرو اور میرے لیے میرا کام مشکل نہ بناؤ۔ چنانچہ وہ دونوں پھر چل کھڑے ہوئے تاکہ ایک لڑکے کو ملے جسے خضر نے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا تم نے تو ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا جس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ تو تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ خضر نے کہا کہ میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اب میری طرف سے آپ پر کوئی عذر باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ پھر وہ دونوں چل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا، مگر ان لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی چاہتی تھی۔ خضر نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا۔ موسیٰ نے خضر سے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نہ لا کھڑی کرے، لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے کے بدلے انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا کرے جو پاکیزہ اخلاق والا اور قرابت کا بہت خیال رکھنے والا ہو۔ اور دیوار کی بات یہ ہے کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا، لہٰذا آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ جو کچھ میں نے کیا سب آپ کے پروردگار کی رحمت تھی، میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اب یہاں پر ان آیات سے قصہ موسیٰ اور خضر شروع ہوتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے قصہ موسیٰ کے مکمل ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس قصے کی پوری مکمل ڈیٹیل ہم اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قصے ان واقعات سے بہترین نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔